رات کا اندھیرا اور بارش مسلسل برس رہی تھی۔ الامیر کی عالیشان کوٹھی کے باہر شفا کھڑی تھی، بارش میں مکمل بھیگی ہوئی۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک بلیک مارکر نکالا۔ وہ آگے بڑھی اور الامیر کی گاڑی کے شیشے پر ایک خاص اور پراسرار نشان بنایا، ایک آدھا چاند اور اس کے اندر بنی ایک تتلی۔ تم نے کہا تھا نا الامیر کہ میری اوقات تمہارے گھر میں نوکرانی بننے کی بھی نہیں ہے۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ تم سے بدلہ لینا ہوتا تو میں تمہاری گاڑی جلا دیتی، تمہاری دنیا تباہ کر دیتی، لیکن نہیں، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے۔ تمہاری ہر اکڑ توڑ کر، تمہیں تمہاری جگہ دکھا کر میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ اس نے گاڑی کو آخری بار دیکھا اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ 2 دن پہلے کا منظر کچھ اور تھا۔ یونیورسٹی کا مین ہال طلبہ اور طالبات سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ نتائج کا اعلان ہو چکا تھا اور ہمیشہ کی طرح ہال میں شور و غل تھا، لیکن اس بار نتیجہ تھوڑا الگ تھا۔ الامیر پہلے نمبر پر آیا تھا اور شفا، جو پچھلے 3 سالوں سے مسلسل ٹاپ کرتی آ رہی تھی، سیکنڈ پوزیشن پر گر چکی تھی۔ الامیر ہال کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غرور اور تکبر سے تمتما رہا تھا۔ اس کے دوست اس کے گرد جمع تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ شفا خاموشی سے اپنے کاغذات سمیٹ رہی تھی کہ الامیر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ٹاپر؟ آج چہرہ کیوں فک ہے؟ الامیر نے بلند آواز میں کہا تاکہ پوری کلاس سن سکے۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ شفا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک سوال تھا۔ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا نا الامیر؟ تم نے محبت کا ڈرامہ کیا۔ الامیر کھل کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں تذلیل کی حدیں پار ہو رہی تھیں۔ محبت؟ تم سے؟ الامیر نے شفا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ شفا، اپنی شکل دیکھی ہے کبھی شیشے میں؟ 2 ٹکے کے کپڑے پہن کر آتی ہو، پھٹا ہوا بیگ اٹھائے پھرتی ہو۔ تمہاری اتنی اوقات بھی نہیں کہ تم میرے گھر میں نوکرانی بن سکو۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر تمہارا ذہن پڑھائی سے ہٹا دیا جائے تو تم کیا ہو، اور دیکھ لو، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ پوری کلاس میں ایک سناٹا چھا گیا۔ کچھ لوگ ہنس رہے تھے اور کچھ شفا پر ترس کھا رہے تھے۔ شفا بس خاموشی سے اپنا سامان اٹھایا اور ہال سے باہر نکل گئی۔ لو بھائی، آ گئی ہماری ٹاپر صاحبہ۔ کیا ہوا؟ آج چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ سنا ہے آج پہلی پوزیشن ہاتھ سے نکل گئی؟ چاچی نے طنز کا تیر چلایا۔ شفا نے خاموشی سے گزرنا چاہا، لیکن چاچی کہاں باز آنے والی تھی۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے، اتنی پڑھائی لکھائی کا کیا فائدہ؟ لڑکی کو آخر میں چولہا چوکا ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ اتنا پڑھ کر بھی کون سا تم نے نواب بن جانا ہے؟ آخر میں کسی کے گھر کے برتن ہی دھونے پڑیں گے۔ تمہارے باپ کے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں کہ تمہیں کوئی بڑا بزنس کروا دے۔ شفا رکی، اس نے چاچی کی طرف دیکھا اور بولی، برتن دھونے کی نوبت نہیں آئے گی چاچی، آپ فکر نہ کریں، میں اپنے راستے خود بنانا جانتی ہوں۔ ہاں ہاں، دیکھی ہے تمہاری دانش مندی، چاچی نے منہ بنا کر کہا اور اپنے کام میں لگ گئیں۔ شفا اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس نے اپنی ماں کی تصویر دیکھی جو دیوار پر لٹکی ہوئی تھی، اور پھر شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اگلی صبح یونیورسٹی کے گیٹ پر معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ الامیر اپنی مہنگی اسپورٹس بائک پر سوار دوستوں کے ساتھ کھڑا گپ شپ کر رہا تھا اور اپنی کل کی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک چمکتی ہوئی سیاہ لیموزین گاڑی یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے داخل ہوئی۔ یہ گاڑی یونیورسٹی کے سب سے بڑے ٹرسٹی اور شہر کے با اثر بزنس مین کے بیٹے دانیال کی تھی۔ دانیال کی گاڑی کا آنا کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن جب گاڑی کا دروازہ کھلا تو سب کی سانسیں رک گئیں۔ گاڑی سے پہلے دانیال اترا۔ اس نے گھوم کر دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور ہاتھ بڑھایا۔ گاڑی سے نکلنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ شفا تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک سادہ لیکن نہایت باوقار سوٹ پہن رکھا تھا۔ بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک جاندار اور پر اعتماد مسکراہٹ تھی۔ الامیر کے ہاتھ سے بائک کی چابی چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ شفا نے دانیال کی طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرائی اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر واک وے پر آگے بڑھنے لگی۔ جب وہ الامیر کے پاس سے گزری تو اس نے الامیر کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ اسے یوں نظر انداز کر کے آگے نکل گئی جیسے الامیر کا وہاں کوئی وجود ہی نہ ہو۔ الامیر کے دوست آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ ابھی یہ شفا دانیال کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ایک دوست نے تعجب سے کہا، یہ کل والی شفا ہی ہے نا؟ اتنی بدل کیسے گئی؟ دوسرے نے حیرت سے پوچھا۔ الامیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کا غرور شدید مجروح تھا۔ وہ شفا کو روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہاں منظر بالکل الٹ تھا۔ شفا نہ صرف سنبھل چکی تھی بلکہ اب وہ شہر کے سب سے طاقتور لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی۔
یہ ڈرامہ کیا ہے؟ الامیر اپنے دانت پیستے ہوئے غصے میں بولا، یہ لڑکی اتنی جلدی دانیال کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ سائنس بلاک کی راہداری میں الامیر نے شفا کا راستہ روک لیا۔ اس وقت راہداری میں کوئی اور نہیں تھا۔ رکو شفا، الامیر نے غرور سے بھرپور آواز میں کہا۔ شفا رکی۔ اس نے نہایت سکون سے الامیر کی طرف دیکھا۔ جی، کچھ کہنا ہے تمہیں؟ کیا گھٹیا کھیل کھیل رہی ہو تم؟ الامیر نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ کل تک تو تم میرے پیار میں پاگل بنی پھر رہی تھی، اور آج دانیال کی گاڑی سے اتر رہی ہو؟ اتنی جلدی امیر باپ کے بیٹے پر گر گئیں؟ کیا یہی تمہاری تربیت ہے؟ شفا کے چہرے پر ذرا برابر بھی گھبراہٹ نہیں آئی۔ اس نے ایک قدم الامیر کی طرف بڑھایا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، گرنا اسے کہتے ہیں الامیر، جب تم سیکنڈ آ کر بھی خود کو بادشاہ سمجھ رہے ہو۔ اور بات رہی دانیال کی، تو میں نے کسی پر گرنا نہیں سیکھا، میں تو بس اب کھیلنا شروع کر رہی ہوں۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں نوکرانی بننے کے قابل بھی نہیں ہوں، اب دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کیا بنتی ہوں۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ الامیر ہنسا۔ تم ہو کیا؟ ایک غریب لڑکی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس وہ ہے جو تمہارے پاس کبھی نہیں ہو سکتا الامیر، دماغ اور صبر۔ شفا نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور یاد رکھنا، جو کھیل تم نے شروع کیا تھا اس کا اختتام میری مرضی سے ہوگا۔ شفا اسے وہیں حیران اور غصے میں جلتا چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ الامیر وہیں کھڑا رہا۔ کافی شاپ پر دانیال اور شفا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دانیال نے ایک چمچ سے کافی کو ہلایا اور شفا کی طرف دیکھا، جس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ تو تمہارا واقعی یہ پلان ہے شفا؟ دانیال نے مدھم آواز میں پوچھا۔ تم الامیر کے والد کی کمپنی کا پورا سیکیورٹی سسٹم ہیک کر کے ان کا وہ سارا ڈیٹا نکالنا چاہتی ہو جو ان کی حریف کمپنی نے بلاک کر رکھا ہے؟ شفا نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائیں اور دانیال کو دیکھا۔ ہاں دانیال، تمہارے والد اور الامیر کے والد کی بزنس پارٹنرشپ خطرے میں ہے۔ اگر ان کی کمپنی کا نیٹ ورک بحال نہ ہوا تو الامیر کا خاندان کروڑوں کا نقصان اٹھائے گا، اور ان کے جو پرانے مافیا حریف ہیں وہ انہیں بازار میں ذلیل کر دیں گے۔ شفا نے کہا، لیکن الامیر نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے بعد تم ان کی مدد کیوں کر رہی ہو؟ دانیال نے تعجب سے پوچھا۔ تمہیں تو ان کا نقصان دیکھ کر خوش ہونا چاہیے۔ مدد؟ شفا مسکرائی۔ میں مدد نہیں کر رہی دانیال، میں ان کا محافظ بن کر الامیر کو اس کے اپنے ہی گڑھے میں قید کر دوں گی۔ میں الامیر کو برباد نہیں کرنا چاہتی، میں اس کے غرور کا شیشہ توڑ کر اسے اپنے سامنے لانا چاہتی ہوں۔ دانیال نے گہرا سانس لیا۔ تم واقعی ایک خطرناک لڑکی ہو۔ خیر، وعدے کے مطابق تمہاری شناخت راز میں رہے گی۔ میں بورڈ میٹنگ میں یہی کہوں گا کہ ہماری کمپنی نے ایک گمنام ہیکر شیڈو کو ہائر کیا ہے۔ الامیر کے گھر کی بیٹھک میں اس کے والد طارق صاحب غصے میں کمرے میں چکر لگا رہے تھے۔ الامیر صوفے پر خاموش بیٹھا زمین کو گھور رہا تھا۔ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ رک گیا الامیر، طارق صاحب نے بپھر کر کہا۔ وہ جو پٹھان گروپ کے ساتھ ہماری پرانی دشمنی چل رہی تھی، انہوں نے ہمارے مین سرور پر وائرس بھیج کر ہمارا پورا سسٹم جام کر دیا ہے۔ اگر کل صبح تک پروجیکٹ کی فائلز ریسٹور نہ ہوئیں تو ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ بابا، میں نے اپنے تمام آئی ٹی ماہرین کو کام پر لگا دیا ہے۔ الامیر نے دبی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ تمہارے آئی ٹی ماہرین بیکار ہیں۔ طارق صاحب نے میز پر ہاتھ مارا۔ مجھے دانیال کے والد نے بتایا کہ انہوں نے کسی شیڈو نامی ہیکر سے رابطہ کیا ہے۔ اگر وہ بھی فیل ہو گیا تو تم سمجھو تمہارا بزنس کیریئر ختم۔ الامیر نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اگلی صبح یونیورسٹی کے پرنسپل آفس میں ہنگامہ مچ گیا۔ الامیر، دانیال اور بورڈ کے ممبران ایک بڑی LED اسکرین کے سامنے کھڑے تھے۔ کمپنی کا ڈائریکٹر مائک پر بولا، ہمارا پورا سسٹم لاک ہو چکا تھا، لیکن ٹھیک 5 منٹ پہلے شیڈو نے ہمارا تمام ڈیٹا بحال کر دیا ہے اور حملہ آوروں کا پورا نیٹ ورک بھی بلاک کر دیا ہے۔ الامیر نے حیرت سے اسکرین کو دیکھا، جہاں ایک پیغام چمک رہا تھا، سسٹم محفوظ ہے لیکن غرور کی دیواریں اب بھی کمزور ہیں۔ الامیر کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً دانیال کی طرف دیکھا۔ دانیال، یہ شیڈو کون ہے؟ سچ سچ بتاؤ، یہ تمہارا کون سا بندہ ہے؟ الامیر نے دانیال کا گریبان پکڑنے کے انداز میں کہا۔ دانیال نے سکون سے الامیر کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹایا۔ ہاتھ سنبھال کر بات کرو الامیر، شیڈو کوئی بھی ہو، اس نے تمہارے باپ کی ڈوبتی کمپنی کو بچایا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، مجھ پر غصہ نکالنے کے بجائے۔ وہ میری کمپنی کو کیوں بچائے گا؟ الامیر چیلنجنگ لہجے میں بولا۔ اس کے پیچھے تم دونوں کا کوئی پلان ہے نا؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے الامیر، ہر چیز میں سازش ڈھونڈنا بند کرو، دانیال نے ٹھنڈے لہجے میں کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ الامیر وہیں کھڑا رہا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔
दोपहر के वक्त शिफा यूनिवर्सिटी की कैंटीन में अकेली बैठी चाय पी रही थी और अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी जब उसकी दोस्त मिनाहिल भागती हुई इसके पास आई। शिफा, तुम यहाँ मज़े से चाय पी रही हो और वहाँ अलामीर पूरे कैंपस में पागलों की तरह घूम रहा है, मिनाहिल ने सांस फूलते हुए कहा। शिफा ने चाय का घूंट लिया और आराम से पूछा, क्या हुआ उसे? वो किसी शैडो नामी बंदे को ढूंढ रहा है। सुना है उसकी कंपनी पर कोई बड़ा माफिया अटैक हुआ था और किसी हैकर ने उन्हें बचाया है, मिनाहिल ने शिफा के पास बैठते हुए कहा। शिफा, सच सच बताओ, तुम आजकल दानियाल के साथ इतनी करीब क्यों हो? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। शिफा के चेहरे के तासुरात बदल गए। उसने डायरी बंद की और मिनाहिल का हाथ थामा। लोगों का काम बातें करना है मिनाहिल, मुझे अपनी मंजिल मालूम है, शिफा ने संजीदगी से कहा। लेकिन शिफा, अलामीर अब भी तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहा है। वो कह रहा है कि तुमने पैसे की खातिर दानियाल से दोस्ती की है। मिनाहिल की आवाज़ में दुख था। शिफा के लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। कहने दो उसे मिनाहिल, जब शेर शिकार पर निकलता है तो कुत्तों के भौंकने पर तवज्जो नहीं देता। अलामीर को लगता है वो शिकारी है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि वो बिसात का बस एक प्यादा है। शाम के वक्त अलामीर अपनी गाड़ी में अकेला बैठा था और यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में डैशबोर्ड पर हाथ मार रहा था। उसका दिमाग फटने वाला हो रहा था। उसे ना तो पढ़ाई में सुझाई दे रहा था और ना ही बिजनेस में। उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अलामीर ने फ़ौरन मैसेज खोला। अगर जानना चाहते हो कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है और तुम्हें कौन बचा रहा है तो पुरानी मिल के पास वाले वीरान गोदाम में आओ, अकेले। अलामीर के होंठों पर एक खबीस मुस्कुराहट आई। चलो, आखिरकार वो सामने आ ही गया। उसने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और तेज़ रफ्तारी से गोदाम की तरफ निकल गया। वीरान गोदाम में गहरा अंधेरा था और सिर्फ एक पीली बत्ती छत से लटक रही थी। अलामीर हाथ में पिस्टल लिए एहतियात से कदम बढ़ा रहा था। कौन है यहाँ? सामने आओ, अलामीर ने चीख कर कहा। अचानक अंधेरे से 3 मसला अफराद बाहर निकले। उनके चेहरों पर निकाब थे और हाथों में भारी हथियार। ये अलामीर के वालिद के पुराने माफिया हरीफ थे, अलामीर तारिक। उनके लीडर ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे बाप ने हमारी डील ख़राब की थी और आज तुम उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाओगे। अलामीर ने पिस्तौल तानने की कोशिश की, लेकिन एक ने पीछे से आकर उसकी गर्दन पर बंदूक की बट मारकर उसे नीचे गिरा दिया। अलामीर दर्द से कराहता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। आखिरी दुआ मांग लो लड़के। लीडर ने पिस्तौल अलामीर के माथे पर रखी। अलामीर ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। एक तेज़ साइलेंसर वाली गोली की आवाज़ आई और लीडर के हाथ से पिस्तौल छूटकर नीचे गिर गई। वो दर्द से चीख उठा। अंधेरे से एक लंबा स्याह ओवरकोट पहने शख्स निकलकर सामने आया। उसने मुंह पर मास्क ढांपा हुआ था, लेकिन उसकी चमकती हुई आंखें और कदमों का चालाक अंदाज साफ बता रहा था कि वो कौन है। स्याह कोट वाले ने जल्दी से बाकी 2 गुंडों पर फायरिंग की और उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया। अलामीर सदमे की हालत में ज़मीन पर पड़ा ये सब देख रहा था। स्याह कोट वाला अलमीर की तरफ बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और दबी हुई लेकिन वाकिफ सी आवाज़ में बोला, बेवकूफ़ हो तुम अलामीर, किसी के बुलावे पर यूं अकेले चले आए। अलामीर ने ज़ख्मी हालत में उसका हाथ थामा और हैरत से उसकी आंखों में देखा। वो आवाज़, वो आंखें। अलामीर का दिल ज़ोर से धड़का। तुम कौन हो? अलामीर ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा और हाथ बढ़ाकर उसका मास्क खींचने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि अलामीर मास्क हटा पाता, उस पुरस्रार शख्स ने अलामीर को धक्का दिया और गोदाम के उकबी दरवाजे से अंधेरे में गायब हो गया। अलामीर ज़मीन पर बैठकर हाँफने लगा। उसके हाथ में उस पुरस्रार शख्स के कोट से टूटा हुआ एक छोटा सा बटन रह गया था, जिस पर वही निशान बना था जो उसकी गाड़ी के शीशे पर बना हुआ था, एक आधा चांद और एक तितली। अलामीर ने उस बटन को देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये निशान तो... अलामीर की ज़बान गंग हो गई। उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था, क्योंकि ये निशान उसने चंद दिन पहले अपनी गाड़ी पर देखा था। अलामीर इस बटन को अपनी मुट्ठी में दबोचे वीरान गोदाम से बाहर निकला, गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और सीधा अपने घर की तरफ निकल गया। अगली सुबह शिफा के घर के छोटे से सहन में शदीद चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। शिफा की चाची हाथ में एक पुराना कपड़ा लिए उसकी बीमार माँ के सामने खड़ी फुंकार रही थी। मैं कहती हूँ सुन लो तुम भी, और अपनी बेटी को भी समझा लो, चाची ने गुस्से में कहा। पूरे मोहल्ले में बातें हो रही हैं कि शिफा आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है। कल रात भी वो देर से घर आई और उसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे? किसके साथ गुलछड़े उड़ा रही है वो? शिफा की माँ, जो बिस्तर पर लेटी हुई मुसलसल खांस रही थी, ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, भाभी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है।
وہ محنت کرتی ہے، ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ رکھو اپنی صفائیاں اپنے پاس۔ چاچی نے بات کاٹی۔ اگر آئندہ کوئی امیر زادہ اس گلی میں اسے چھوڑنے آیا تو میں تم دونوں کو اس گھر سے نکال باہر کروں گی۔ اسی وقت شفا باہر سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی اور دائیں بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہی گولی کا زخم جو اسے رات الامیر کو بچاتے ہوئے لگا تھا۔ شفا نے چاچی کو دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولی، چاچی، آپ کا اس گھر میں صرف اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کی چھت ہے۔ میری ماں کو باتیں سنانے سے پہلے اپنے بیٹے کے کرتوت دیکھ لیں، جو روز جوئے میں پیسے ہار کر آتا ہے۔ تم مجھے سکھائے گی؟ چاچی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں کسی کو کچھ نہیں سکھا رہی، بس اپنی حدود یاد دلا رہی ہوں، شفا نے سکون سے کہا۔ ماں کے پاس جا کر ان کا چادر سے سر ڈھانپا اور چائے بنانے باورچی خانے میں چلی گئی۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں خاموشی کا راج تھا، لیکن الامیر کا دماغ شدید بے چین تھا۔ وہ لائبریری کے کونے میں بیٹھا شفا کو دور سے دیکھ رہا تھا۔ شفا ایک میز پر لیپ ٹاپ کھولے کچھ ٹائپ کر رہی تھی اور اس کے دائیں بازو کی آستین تھوڑی اوپر تھی، جہاں صاف نظر آ رہا تھا کہ تازہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ الامیر کے قدم خود بخود اس کی میز کی طرف اٹھے۔ وہ جا کر شفا کی میز کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شفا نے نظریں اٹھائیں، الامیر کو دیکھا اور پھر واپس اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر متوجہ ہو گئی۔ یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ الامیر نے براہ راست پوچھا۔ اس کی نظریں پٹی پر جمی تھیں، گر گئی تھی۔ شفا نے بغیر دیکھے مستقر جواب دیا۔ کہاں گر گئی تھی؟ ویران گودام کی اینٹوں پر، الامیر نے آگے جھک کر دبی آواز میں کہا۔ شفا نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور الامیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ الامیر، تم مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو؟ شفا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں کہوں ہاں، میں رات کو تمہاری جان بچانے آئی تھی تاکہ تم اپنے غرور کو تھوڑا اور سکون دے سکو کہ ایک غریب لڑکی اب بھی تمہارے پیچھے پاگل ہے؟ الامیر الجھ گیا۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم وہ نہیں تھی؟ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ تم اپنی حقیقت سے بھاگ رہے ہو، شفا نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا تھا کہ تم نے مجھے ذلیل کر کے ختم کر دیا، لیکن سچ یہ ہے کہ تم ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے ہی خوف کے جال میں پھنس رہے ہو۔ تم رات کو چین سے سو بھی نہیں پا رہے، ہے نا؟ الامیر نے غصے سے دانت پیسے۔ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرو۔ بلیک میل؟ شفا آہستہ سے ہنسی۔ میں تو ابھی کھیل میں آئی بھی نہیں ہوں الامیر۔ اور ہاں، اپنے باپ کی کمپنی کا اگلا نوٹس دیکھ لینا، شاید تمہیں اندازہ ہو جائے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ شفا نے اپنا سامان سمیٹا اور الامیر کو وہیں سن چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ دوپہر کے وقت طارق صاحب کا فون الامیر کے موبائل پر آیا۔ طارق صاحب کی آواز میں گھبراہٹ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ الامیر، فوراً ہیڈ آفس پہنچو، ابھی کے ابھی، طارق صاحب نے چیخ کر کہا۔ کیا ہوا بابا، پھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ الامیر نے پریشانی سے پوچھا۔ پرانے ایم ڈی کو بورڈ نے برطرف کر دیا ہے اور ہمارے سب سے بڑے انویسٹر دانیال گروپ نے ایک نئی چیف سیکیورٹی اینڈ بزنس اسٹریٹجسٹ کو ہائر کر کے ہماری کمپنی کے تمام اختیارات اس کے حوالے کر دیے ہیں۔ طارق صاحب بولے۔ کیا؟ کون ہے وہ؟ الامیر کا دل بیٹھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ بورڈ روم میں آ چکی ہے، فوراً پہنچو۔ طارق صاحب نے فون کاٹ دیا۔ کمپنی کے 15ویں فلور پر واقع شیشے کے عالیشان بورڈ روم میں سناٹا تھا۔ تمام بڑے ڈائریکٹرز اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ طارق صاحب بھی پریشانی کے عالم میں پہلو بدل رہے تھے۔ جب الامیر ہانپتا ہوا بورڈ روم کا شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو سامنے صدارتی کرسی پر ایک شخص پشت کیے بیٹھا تھا۔ بابا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ الامیر نے چیخ کر کہا۔ صدارتی کرسی آہستگی سے گھومی۔ کرسی پر شفا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک مہنگا باوقار بزنس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈائریکٹرز کی فائل تھی اور چہرے پر ایک ناقابل تسخیر مسکراہٹ۔ الامیر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ آؤ الامیر، بیٹھو، شفا نے نہایت پر اعتماد اور تحکمانہ انداز میں کہا۔ کافی دیر کر دی تم نے۔ ہم ذرا کمپنی کے ان غلط فیصلوں پر بات کر رہے تھے جو تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ الامیر کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ بابا، یہ لڑکی ایک عام اسٹوڈنٹ ہے، یہ ہمارے بزنس میں کیسے آ سکتی ہے؟ طارق صاحب نے الامیر کو غصے سے دیکھا۔ خاموش رہو الامیر، مس شفا نے دانیال گروپ کی طرف سے ہماری کمپنی میں 50% شیئرز کا کنٹرول سنبھالا ہے۔ یہ وہی شیڈو ہیں جنہوں نے کل ہماری کمپنی کا سسٹم بچایا تھا۔ الامیر پر جیسے سختہ طاری ہو گیا۔ شیڈو؟ یہ؟ شفا نے فائل بند کی اور کھڑی ہوئی۔ وہ الامیر کے پاس آئی اور اس کے بالکل قریب جا کر رکی۔ اس نے الامیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے کہا تھا نا الامیر، شفا نے بالکل دھیمی لیکن زہریلی آواز میں کہا، کہ میری اوقات تمہارے گھر میں نوکرانی بننے کی بھی نہیں ہے۔ دیکھ لو، آج میں تمہارے باپ کی کمپنی کی مالک بن کر کھڑی ہوں۔ اسی وقت شفا کے فون پر میسج چمکا۔ اس نے میسج دیکھا اور اس کا چہرہ لمحے بھر کے لیے سخت ہو گیا۔
मैसेज में लिखा था, तुमने अलामीर को बचाकर गलती की है शिफा। अब अगला निशाना तुम और अलामीर दोनों हो। शिफा ने फ़ोन बंद किया। उसने अलामीर की तरफ देखा और दिल ही दिल में बोली, खेल अब सिर्फ तुम्हारे गुरूर का नहीं रहा अलामीर, अब तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी की जंग शुरू हो चुकी है। शिफा ने अपना मोबाइल वापस जेब में रखा और चेहरे पर मुकम्मल सुकून लिए। आइए मिस शिफा, हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? तारिक साहब ने एहतराम से पूछा। उनका रवैया बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि वो जानते थे कि दानियाल ग्रुप के बगैर उनकी कंपनी डूब जाएगी। तारिक साहब, फ़िलहाल आप बोर्ड मीटिंग ख़त्म करें, शिफा ने संजीदगी से कहा। अलामीर मेरे साथ मेरे कैबिन में आएगा। मुझे कंपनी के नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर इससे बात करनी है। अलामीर ने गुस्से से शिफा को देखा। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? तुम कोई मेरी बॉस नहीं हो। अलामीर, तारिक साहब ने सख्त लहजे में डांटा। खामोशी से मिस शिफा के साथ जाओ और जो वो कहती हैं उस पर अमल करो। कंपनी पहले ही तबाही के दहाने पर है। अलामीर ने अपने दांत पीसते हुए शिफा की तरफ देखा और बिना कुछ कहे मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। शिफा ने एक गहरा सांस लिया और उसके पीछे चल दी। कंपनी के शानदार कैबिन में शिफा अपनी मेज़ पर बैठी थी और अलामीर उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक शदीद उलझन थी। तुम क्या चाहती हो शिफा? अलामीर ने दबी आवाज़ में कहा। अगर बदला लेना था तो मुझे सड़क पर ले आती। ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो? पहले मेरी कंपनी बचाई, फिर मुझे इस गोदाम में बचाया और अब यहाँ बैठकर मुझ पर हुक्म चला रही हो। शिफा ने अपने सामने पड़ी फाइल बंद की और अलामीर की तरफ देखा। बदला? शिफा के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। अलामीर, तुम्हारी सोच अभी भी वहीं अटकी हुई है। मैंने ये सब बदले के लिए नहीं किया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं तुम्हें गिराना नहीं चाहती। मैं तुम्हें तुम्हारी असल जगह दिखाना चाहती हूँ। और वो असल जगह क्या है? अलामीर ने गुस्से से पूछा। वो जगह है हकीकत। शिफा ने मेज़ पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा पैसा और तुम्हारी जायदाद तुम्हें नाकाबिले तस्खीर बनाती है, लेकिन देख लो, एक छोटे से वायरस और चंद गुंडों ने तुम्हें घुटनों पर ला खड़ा किया। अगर मैं बीच में ना आती तो आज तुम और तुम्हारा बाप सड़क पर होते। अलामीर कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने धीमी आवाज़ में पूछा, वो मैसेज क्या था? मैंने तुम्हारे चेहरे का रंग बदलते देखा था। शिफा ने लम्हे भर के लिए अलामीर को देखा, फिर फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। अलामीर ने स्क्रीन पर लिखा पैगाम पढ़ा और उसकी रंगत ज़र्द पड़ गई। ये पठान ग्रुप वाले हैं? अलामीर ने घबरा कर पूछा। हाँ, शिफा ने कहा। उन्होंने हमारी लोकेशन ट्रैक कर ली है। वो जानते हैं कि शैडो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। वो सिर्फ कंपनी नहीं, हम दोनों को ख़त्म करना चाहते हैं। उसी शाम शिफा जब ऑफिस से बाहर निकली तो बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। वो गाड़ी की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक सड़क की दूसरी तरफ एक काले रंग की वैगन रुकी। उसके शीशे नीचे हुए और दो मसला अफराद ने सीधा शिफा पर निशाना बांधा। शिफा ने जैसे ही खतरा महसूस किया वो ज़मीन पर झुकी, लेकिन इससे पहले कि गुंडे फायर करते, एक गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आई और उनकी वैगन से ज़ोरदार तरीके से टकरा गई। वो गाड़ी अलामीर की थी। अलामीर ने अपनी गाड़ी से निकलकर शिफा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ लाया। जल्दी अंदर बैठो, अलामीर ने चीख कर कहा। शिफा ने बगैर वक्त ज़ाया किए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। अलामीर ने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी को वहाँ से भगा ले गया। तुमने अपनी गाड़ी उनकी वैगन में क्यों मारी? शिफा ने हाँफते हुए पूछा। तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। अलामीर ने स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त मजबूत की। उसका चेहरा पसीने से शराबूर था। तुमने भी तो गोदाम में मेरी जान बचाई थी। मैं कोई एहसान फरामोश नहीं हूँ। ये एहसान नहीं था अलामीर, शिफा ने धीमी आवाज़ में कहा। उसके लहजे में नरमी थी। अलामीर ने एक लम्हे के लिए शिफा को देखा। फिर क्या था शिफा? तुम मुझसे नफ़रत करती हो या? नफ़रत और मोहब्बत में बहुत बारीक लकीर होती है अलामीर, शिफा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। और तुमने वो लकीर बहुत पहले पार कर दी थी। अलामीर शिफा को उसके घर से कुछ फासले पर ले आया। बारिश की बूंदें गाड़ी के शीशे पर गिर रही थीं और अंदर एक गहरा सन्नाटा था। अब अगला कदम क्या होगा? अलामीर ने पूछा। उसकी आवाज़ में अब वो पुराना गरूर बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक गैर मौलाना एतमाद था जो वो शिफा पर करने लगा था। पठान ग्रुप का सबसे बड़ा गढ़ वो पुरानी मिल है, शिफा ने नक्शा निकालते हुए कहा। उनके पास तुम्हारे वालिद की कंपनी का वो सारा खुफिया डेटा है जिससे वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर हमने वो डेटा वापस ना लिया तो कल सुबह बोर्ड तुम्हारे वालिद को बिजनेस से निकाल देगा। हम दोनों वहाँ अकेले कैसे जाएंगे? अलामीर ने तशवीश से कहा। वो ख़तरनाक लोग हैं, हम अकेले नहीं जाएंगे, शिफा ने मुस्कुरा कर कहा। दानियाल ने पुलिस की एक ख़ास टीम तैयार कर रखी है, लेकिन अंदर घुसकर सर्वर रूम से डेटा निकालना मेरा काम है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी।
میری؟ علامیر نے تعجب سے پوچھا۔ میں کیا کروں گا؟ تم میرا کور بنو گے؟ شفا نے علامیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کیا تم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے علامیر؟ یا تم پھر سے وہی ڈرے ہوئے امیر ذاتے بن جاؤ گے؟ علامیر نے شفا کا ہاتھ دیکھا جس پر اب بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں شفا، اس بار میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ رات کے 2 بجے پرانی مل کے باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شفا اور علامیر عقبی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ شفا نے دبی آواز میں کہا، مین سرور کمرہ دوسری منزل پر ہے۔ وہ دونوں احتیاط سے سیڑھیاں چڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ سرور روم کے قریب پہنچے، اچانک پورے مل میں الارم بجنے لگا اور ریڈ لائٹس جل اٹھیں۔ ہمیں ٹریک کر لیا گیا ہے، علامیر نے گھبرا کر کہا۔ سرور روم کا دروازہ کھلا اور اندر سے 4 مسلح افراد باہر نکلے۔ ان کے ساتھ ان کا سرغنہ رؤف بھی تھا، وہی شخص جس نے طارق صاحب کو بلیک میل کیا تھا۔ لو جی، شکار خود ہی جال میں آ گیا، رؤف نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ علامیر، طارق اور یہ چالاک لڑکی شیڈو، ہمیں معلوم تھا تم یہاں ضرور آؤ گے۔ علامیر نے شفا کو اپنے پیچھے کر لیا۔ تمہیں جو چاہیے مجھ سے لو، اس لڑکی کو جانے دو۔ شفا نے علامیر کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے آگے سے ہٹایا۔ خاموش رہو علامیر۔ شفا نے رؤف کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ رؤف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ بغیر کسی تیاری کے آپ کے اڈے پر آ جائیں گے؟ رؤف کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا مطلب؟ شفا نے اپنے ٹیبلٹ کا ایک بٹن دبایا۔ مطلب یہ کہ ٹھیک 3 سیکنڈ پہلے آپ کے سرور کا تمام ڈیٹا ہیک ہو کر پولیس ہیڈ کوارٹرز منتقل ہو چکا ہے اور اس مل کو باہر سے پولیس نے گھیر لیا ہے۔ اسی وقت باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی تیز آوازیں آنے لگیں اور لائٹوں کی روشنیاں مل کے شیشوں پر پڑنے لگیں۔ رؤف کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تم تباہ کر دو ان دونوں کو، اس نے اپنے غنڈوں کو حکم دیا۔ ایک غنڈے نے سیدھا شفا پر گولی چلانے کے لیے پستول اٹھائی۔ شفا! علامیر نے چیخ کر شفا کو دھکا دیا اور خود اس کے سامنے آ گیا۔ ایک گولی کی آواز گونجی اور علامیر کے سینے کے دائیں جانب لگی۔ وہ درد کی شدید لہر کے ساتھ زمین پر گر پڑا۔ علامیر! شفا کی چیخ پورے مل میں گونج گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں چھپا سارا جنون ایک دم خوف اور تڑپ میں بدل گیا۔ وہ علامیر کے پاس زمین پر بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ علامیر کا خون اس کے ہاتھوں پر لگ رہا تھا۔ علامیر، آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ شفا کی آواز میں پہلی بار وہ پکا پن ختم ہو چکا تھا۔ وہاں صرف اور صرف ایک بے بس لڑکی کا درد تھا۔ علامیر نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ شفا کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ شفا کے ہاتھ پر آیا۔ شفا! علامیر نے اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا، میں نے تمہیں نوکرانی کہا تھا نا، لیکن سچ تو یہ ہے تم میری روح کی مالکن ہو۔ علامیر کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی اور اس کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ علامیر! شفا نے اسے زور سے پکارا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ پولیس مل میں داخل ہو چکی تھی اور غنڈوں کو گرفتار کر رہی تھی، لیکن شفا کے لیے جیسی پوری دنیا رک گئی تھی۔ وہ علامیر کے بے ہوش وجود کو پکڑے رو رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا یہ کھیل علامیر کی جان لے گا یا ان دونوں کو نئی زندگی دے گا۔ ایمرجنسی وارڈ کی سرخ بتی جل بجھ رہی تھی۔ شفا آپریشن تھیٹر کے باہر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اسی وقت راہداری میں تیز قدموں کی آواز آئی۔ طارق صاحب اور علامیر کی والدہ روتے ہوئے وہاں پہنچے۔ طارق صاحب نے شفا کو اس حال میں دیکھا تو ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ طارق صاحب نے شفا کے قریب جا کر چیخ کر کہا، تم نے میرے بیٹے کو اس خطرناک کھیل میں گھسیٹا۔ اگر آج علامیر کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شفا نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور آواز کانپ رہی تھی۔ طارق صاحب، میں اسے بچانے گئی تھی، لیکن وہ میرے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا۔ مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی۔ علامیر کی والدہ نے روتے ہوئے کہا، تم کون ہو ہمارے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ شفا خاموشی سے اٹھی۔ اس نے طارق صاحب اور ان کی بیوی کو دیکھا، اپنے خون آلود ہاتھ دیکھے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ شفا اپنے گھر کے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسی وقت دانیال کا فون آیا۔ شفا نے کال ریسیو کی۔ دانیال، علامیر کیسا ہے؟ آپریشن کامیاب ہوا؟ شفا نے بے صبری سے پوچھا۔ گولی نکال دی گئی ہے شفا، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر اسے ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتا ہے، دانیال نے تشویشناک لہجے میں بتایا۔ شفا کی سانسیں رک گئیں۔ اور وہ پٹھان گروپ کے لوگ؟ رؤف اور اس کے بندے جیل میں ہیں، لیکن ان سب کا سب سے بڑا ہینڈلر سردار خان ابھی بھی آزاد ہے۔ دانیال کی آواز سخت ہو گئی۔ اور شفا؟
پولیس کو مل سے ایک اور خفیہ چپ ملی ہے جس میں طارق صاحب کے بزنس کا ایک ایسا سچ ہے جو اگر باہر آ گیا تو طارق صاحب سیدھا عمر قید کے لیے جیل جائیں گے۔ کیا مطلب؟ شفا نے چونک کر پوچھا۔ طارق صاحب نے 10 سال پہلے ایک ڈیل میں سردار خان کے ساتھ مل کر دھوکہ دہی کی تھی جس کی وجہ سے سردار خان کے بھائی کا قتل ہوا تھا۔ یہ بدلہ صرف بزنس کا نہیں ہے شفا، یہ ایک پرانی دشمنی کا خونی بدلہ ہے۔ دانیال نے سچائی بیان کی۔ شفا نے گہرا سانس لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سردار خان ہسپتال میں الامیر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ہاں، تمہیں محتاط رہنا ہوگا شفا۔ طارق صاحب کے ساتھ ساتھ تم بھی ان کے نشانے پر ہو، دانیال نے خبردار کیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہسپتال کے ICU روم کے باہر طارق صاحب اور ان کی بیوی تھکن کے باعث بینچ پر سو رہے تھے۔ پورے فلور پر سیکیورٹی گارڈز تعینات تھے۔ ایک نرس ماسک پہنے ہاتھ میں ادویات کی ٹرے لیے خاموشی سے ICU کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کے اندر الامیر وینٹیلیٹر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی سانسیں مدھم چل رہی تھیں۔ نرس نے ٹرے سے ایک زہریلا انجیکشن نکالا اور اسے الامیر کی ڈرپ میں لگانے کے لیے آگے بڑھی۔ یہ غلطی مت کرنا سردار خان کے آدمی، ایک آواز نرس کے پیچھے سے آئی۔ نرس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ماسک کے پیچھے سے شفا باہر نکلی۔ تم؟ نقاب پوش نے جلدی سے جیب سے چاقو نکالا۔ تم بیچ میں مت آؤ لڑکی، اس لڑکے کے باپ نے ہمارے خاندان کو برباد کیا تھا، آج اسے مرنا ہوگا۔ الامیر نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ شفا نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اگر تمہیں حساب برابر کرنا ہے تو طارق صاحب سے کرو، ایک بے ہوش انسان پر وار کرنا بزدلی ہے۔ نقاب پوش نے غصے سے شفا پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شفا نے پہلے سے الرٹ ہو کر دروازے کا ایمرجنسی الارم بجا دیا۔ تیز سائرن کی آواز سے پورا ہسپتال گونج اٹھا۔ نقاب پوش گھبرا گیا اور شفا کو دھکا دے کر کھڑکی کا شیشہ توڑ کر باہر کی طرف بھاگ گیا۔ اسی وقت طارق صاحب اور سیکیورٹی گارڈز اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شفا زمین پر گری ہوئی ہے اور ڈرپ کا انجیکشن نیچے ٹوٹا پڑا ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ طارق صاحب نے چیخ کر کہا۔ شفا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے طارق صاحب کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، اگر میں یہاں نہ ہوتی طارق صاحب تو آپ کا بیٹا اب تک زہر کے اثر سے مر چکا ہوتا۔ اپنے ماضی کے گناہوں کی قیمت اپنے بیٹے سے چکوانا بند کیجیے۔ طارق صاحب کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ شفا کے لفظوں کا جواب نہ دے سکے۔ اگلے دن شام کے وقت ICU کے اندر صرف شفا اور الامیر تھے۔ ڈاکٹروں نے اجازت دے دی تھی کیونکہ الامیر کے جسم میں ہلکی سی حرکت شروع ہوئی تھی۔ شفا الامیر کے بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے نرمی سے الامیر کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر الامیر کے ہاتھ پر گرا۔ تم نے مجھے کہا تھا نا الامیر کہ میری اوقات نوکرانی بننے کی بھی نہیں ہے، شفا نے دھیمی اور روتی ہوئی آواز میں کہا۔ کاش تم جان سکتے کہ میں نے تمہیں ذلیل کرنے کے لیے کھیل نہیں کھیلا تھا، میں تو بس تمہارے غرور کی وہ دیوار گرانا چاہتی تھی جو تمہارے اور میرے درمیان تھی۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی الامیر، چاہے تم مجھے کتنا ہی توڑ دو۔ اسی وقت الامیر کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ الامیر نے بہت مشکل سے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں۔ اس کی نظریں دھندلی تھیں لیکن اس نے اپنے سامنے شفا کا چہرہ پہچان لیا۔ شفا؟ الامیر کے لبوں سے آواز نکلی۔ شفا نے فوراً اپنے آنسو پوچھے اور آگے جھکی۔ الامیر تم ٹھیک ہو؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ الامیر نے کمزوری سے شفا کا ہاتھ تھاما۔ اس کی گرفت میں اب بھی وہی تڑپ تھی۔ مت جاؤ، الامیر نے اٹکتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈاکٹر نہیں، تم چاہیے۔ شفا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے الامیر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی تکبر یا غرور نہیں تھا، صرف ایک سچائی اور ندامت تھی۔ تم نے میری جان کیوں بچائی شفا؟ الامیر نے پوچھا۔ کیونکہ تم میری جان ہو الامیر، شفا کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ 2 دن بعد الامیر کو پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ طارق صاحب اندر داخل ہوئے تو ان کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ شفا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ مس شفا، طارق صاحب نے شرمندگی سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اور دانیال نے مل کر سردار خان کو پولیس کے حوالے کروا دیا ہے اور ہماری کمپنی پر لگنے والے سارے الزامات ختم کر دیے ہیں۔ شفا خاموشی سے کھڑی رہی۔ میں نے تمہاری قابلیت اور تمہارے کردار پر سوال اٹھائے تھے۔ طارق صاحب کی آواز دھیمی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو غرور سے کھاتا رہا اور تم نے اسے اور مجھے انسان بننا سکھا دیا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ شفا نے سر جھکا کر کہا۔ طارق صاحب، آپ الامیر کے والد ہیں، معافی کی ضرورت نہیں ہے، بس الامیر کا خیال رکھیں۔ شفا نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر جانے کے لیے مڑی۔ رکو شفا، بیڈ پر لیٹے الامیر نے پکارا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ شفا رکی لیکن پیچھے نہیں مڑی۔ کھیل ختم ہو چکا ہے الامیر، کمپنی محفوظ ہے، تم ٹھیک ہو اور تمہارا غرور بھی ٹوٹ چکا ہے۔ اب میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ کھیل ختم نہیں ہوا ہے شفا، الامیر نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے زخم میں درد ہوا لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ لیکن ہماری کہانی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ شفا نے مڑ کر الامیر کو دیکھا۔ اسی وقت یونیورسٹی سے شفا کی دوست مناحل کا فون آیا۔ شفا نے کال اٹھائی۔ شفا، جلدی یونیورسٹی آؤ۔
مناہل کی آواز میں شدید گھبراہٹ تھی۔ یونیورسٹی کے پرنسپل نے تمہیں اور الامیر دونوں کو نوٹس بھیجا ہے۔ تم دونوں پر یونیورسٹی کے رولز توڑنے اور مافیا کیس میں نام آنے کی وجہ سے ڈگری کینسل کرنے کا کیس بن گیا ہے۔ شفا کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے الامیر کو دیکھا اور الامیر نے شفا کو۔ شیشے کی بڑی میز کے ایک طرف پرنسپل اور ڈسپلنری کمیٹی کے ممبران بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف شفا اور الامیر کھڑے تھے۔ الامیر کا ایک ہاتھ اب بھی پٹی میں جھولا ہوا تھا اور اس کا چہرہ درد کی وجہ سے زرد تھا۔ پرنسپل نے چشمہ درست کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مس شفا اور مسٹر الامیر، آپ دونوں کے خلاف سنگین شکایات موصول ہوئی ہیں۔ یونیورسٹی کے ماحول کو خراب کرنے، انڈر ورلڈ مافیا کیسز میں نام آنے اور یونیورسٹی کا نام بدنام کرنے پر آپ دونوں کی ڈگری منسوخ کی جا رہی ہے۔ سر، یہ سب جھوٹ ہے۔ الامیر نے آگے بڑھ کر پروجیکٹ فائل میز پر رکھی۔ جو بھی مافیا کیس تھا اس میں پولیس نے ہمیں کلین چٹ دی ہے۔ ہم نے کمپنی پر ہونے والے سائبر حملے کو روکا تھا۔ اس میں یونیورسٹی کا نام کہاں سے بدنام ہوا؟ ہمیں صفائی کی ضرورت نہیں ہے الامیر طارق، کمیٹی کے ایک ممبر نے طنز کیا۔ ایک گمنام شکایت کنندہ نے ہمیں پختہ ثبوت بھیجے ہیں کہ آپ دونوں نے مل کر یونیورسٹی کا ڈیٹا بیس ہیک کیا اور اپنے نمبرز میں بھی ہیر پھیر کی۔ شفا، جو اب تک خاموش کھڑی تھی، نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، سر، وہ گمنام شکایت کنندہ کون ہے؟ کیا ہمیں اس کا نام جاننے کا حق نہیں؟ پرنسپل نے ایک لفافہ ان کی طرف بڑھایا۔ یہ لیجیے، انہوں نے تمام ثبوت فراہم کیے ہیں۔ شفا نے لفافہ کھولا اور اس میں موجود تصویروں اور دستاویزات کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ الامیر، یہ دیکھو۔ شفا نے لفافہ الامیر کو دکھایا۔ الامیر نے جب کاغذات دیکھے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ فائل پر جس بندے کی مہر اور دستخط تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا قریبی دوست اور کلاس میٹ احسن تھا۔ احسن؟ الامیر کی آواز ہکلانے لگی۔ سر، احسن تو میرا سب سے اچھا دوست ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ پرنسپل آفس سے باہر نکلتے ہی الامیر کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ راہداری میں احسن اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہنس رہا تھا۔ الامیر دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے احسن کا گریبان پکڑ لیا۔ تو نے یہ کیا کیا احسن؟ الامیر نے چیخ کر کہا، میں نے تجھے اپنا بھائی سمجھا، تو نے پرنسپل کو ہمارے خلاف جعلی ثبوت دیے؟ احسن نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ الامیر کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا۔ بھائی؟ احسن کھل کر ہنسا۔ الامیر طارق، تم نے ہمیشہ مجھے اپنے جوتے کی نوک پر رکھا۔ یونیورسٹی کا ٹاپر تم بنو، سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ تم گھومو اور بزنس کا نام تمہارا ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے پیچھے سائے کی طرح چلتا رہا۔ تم نے یہ سب حسد میں کیا؟ شفا نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ صرف حسد نہیں مس شفا، احسن نے طنز کیا۔ پٹھان گروپ اور سردار خان کو الامیر کی کمپنی کی کمزوریوں کی خبر میں ہی دیتا تھا۔ تم نے جو گیم کھیلا اس سے الامیر تو ہیرو بن گیا اور میرا سارا کھیل بگڑ گیا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ تم دونوں کا کیریئر ہی تباہ کر دوں۔ الامیر نے غصے سے مکہ اٹھایا لیکن شفا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو اسے الامیر، شفا نے احسن کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچرے پر ہاتھ گندا کرنے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ احسن، تم نے سوچا کہ تم نے ہم پر وار کر دیا، اب میری چال کا انتظار کرو۔ احسن کہکا لگا کر بولا، چال؟ تم دونوں کی ڈگری کینسل ہو رہی ہے شفا، اب تم کچھ نہیں کر سکتی۔ شام کے وقت شفا اور الامیر یونیورسٹی کی خالی کینٹین میں بیٹھے تھے۔ چائے کے کپ ٹھنڈے ہو چکے تھے اور دونوں خاموش تھے۔ شفا، میں ٹوٹ چکا ہوں، الامیر نے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ پہلے میری جان پر بنی، پھر والد کی کمپنی ڈوبتے ڈوبتے بچی، اور اب یونیورسٹی کی ڈگری بھی ہاتھ سے گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں جو غرور کیا تھا شاید یہ اسی کی سزا ہے۔ شفا نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور الامیر کے سامنے اپنی ڈائری کھولی۔ الامیر، جب تم نے مجھے پوری کلاس کے سامنے ذلیل کیا تھا اور کہا تھا کہ میری اوقات نوکرانی بننے کی بھی نہیں ہے، شفا نے دھیمی آواز میں کہا، کیا میں اس دن ٹوٹی تھی؟ الامیر نے سر اٹھا کر شفا کی طرف دیکھا۔ نہیں، شفا نے اپنی آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے کہا، میں ٹوٹی نہیں تھی، میں نے خود کو نئے سرے سے بنایا تھا، اور آج تم بھی نہیں ٹوٹو گے۔ اگر پرنسپل کے پاس جعلی ثبوت ہے تو ہمارے پاس سچے ثبوت ہونے چاہئیں۔ سچے ثبوت کہاں سے آئیں گے شفا؟ احسن نے سب کچھ اتنی صفائی سے کیا ہے کہ ہم پھنس چکے ہیں۔ الامیر نے مایوسی سے کہا، احسن نے ایک غلطی کی ہے الامیر، اس نے اپنے لیپ ٹاپ سے یونیورسٹی کے سرور کو ہیک کیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ IP ایڈریس چھپا لے گا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس یونیورسٹی کا IT پروٹوکول شیڈو کا بنایا ہوا ہے۔ الامیر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مطلب تم پہلے سے جانتی تھی؟ میں نے اسی لیے احسن کو راہداری میں کچھ نہیں کہا تاکہ وہ خود کو جیتا ہوا سمجھے۔ شفا نے مسکرا کر کہا، جب انسان خود کو جیتا ہوا سمجھتا ہے تو وہ سب سے بڑی غلطی کرتا ہے۔ رات کے 10 بجے یونیورسٹی کی بڑی کمپیوٹر لیب اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ احسن خاموشی سے لیب کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے بچا کچا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے آیا تھا تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے۔ اس نے جیسے ہی اپنے لیپ ٹاپ کا سوئچ آن کیا، لیب کی تمام ٹیوب لائٹس ایک ساتھ جل اٹھیں۔ بہت دیر کر دی احسن،
ایک آواز کونے سے آئی۔ احسن گھبرا کر مڑا۔ سامنے پرنسپل، پولیس افسر دانیال اور ان کے ساتھ الامیر اور شفا کھڑے تھے۔ پرنسپل کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ احسن، تم پر ہمیں ذرا بھی شک نہیں تھا، لیکن مس شفا نے ابھی ہمارے سامنے تمہارے لیپ ٹاپ کی تمام ہسٹری اور پٹھان گروپ سے ملنے والے پیسوں کا ریکارڈ اسکرین پر چلا دیا ہے۔ احسن کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ سر، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھے پھنسا رہی ہے۔ پولیس افسر نے آگے بڑھ کر احسن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ بکواس بند کرو لڑکے، تمہاری کال ریکارڈنگز اور بینک اکاؤنٹ کا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے، چلو اب تھانے۔ احسن کو پولیس والے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ پرنسپل نے شرمندگی سے الامیر اور شفا کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دو الامیر اور شفا، پرنسپل نے کہا۔ میں نے جعلی ثبوتوں پر بھروسہ کر کے آپ دونوں کی ڈگری کینسل کرنے کا نوٹس دیا تھا، وہ نوٹس فوری طور پر واپس لیا جاتا ہے۔ الامیر نے شفا کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک سچی خوشی اور فخر کی جھلک آئی۔ یونیورسٹی کے باہر چاندنی رات میں شفا اور الامیر سڑک کنارے چل رہے تھے۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی۔ تم نے ایک بار پھر مجھے اور میری عزت کو بچا لیا شفا، الامیر نے روکے ہوئے قدموں کے ساتھ کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنا سب کچھ کیسے سوچ لیتی ہو۔ شفا رکی اور اس نے الامیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا الامیر، عشق انسان کو بیوقوف نہیں بناتا، اگر سچا ہو تو اسے ماسٹر مائنڈ بنا دیتا ہے۔ الامیر نے مسکرا کر شفا کا ہاتھ تھاما۔ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے شفا، احسن جیل میں ہے، پٹھان گروپ ختم ہو چکا ہے، میری کمپنی محفوظ ہے اور ہماری ڈگری بھی بحال ہے۔ کیا اب ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ شفا کا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے کال ریسیو کی اور اسپیکر پر ڈالی۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے شفا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے؟ الامیر کے والد کا وہ راز جو اب بھی میرے پاس ہے، کل صبح پورے ملک کے نیوز چینلز پر چلے گا، اور اس بار الامیر کو تم بھی نہیں بچا سکو گی۔ کال کٹ گئی۔ شفا اور الامیر ایک دوسرے کا چہرہ تکتے رہ گئے۔ اس پراسرار دھمکی کے پیچھے دراصل الامیر کا اپنا سنگ دل چچا تھا، جو بزنس کی لالچ میں طارق صاحب کو بلیک میل کر رہا تھا، لیکن شفا جو ہر چال 2 قدم آگے سوچتی تھی، نے دانیال اور سائبر کرائم کی مدد سے راتوں رات تمام جعلی ڈاکومنٹس بلاک کروا دیے اور اس کے سارے ثبوت پولیس کے حوالے کر کے اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اگلے دن یونیورسٹی کا مین ہال شائقین سے بھرا ہوا تھا۔ الامیر نے مائک سنبھالا اور پوری کلاس، اساتذہ اور میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا، آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے اسی ہال میں شفا کو ذلیل کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کی اوقات میرے گھر میں نوکرانی بننے کی بھی نہیں، لیکن آج میں سب کے سامنے تسلیم کرتا ہوں کہ میری کوئی اوقات نہیں تھی کہ میں اس باہمت اور عظیم لڑکی کا پیار حاصل کر سکوں۔ شفا میری روح اور میری زندگی کی مالک ہے۔ الامیر نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شفا سے معافی مانگی۔ شفا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے الامیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ وہی چاچی جو کل تک شفا کو طنز کرتی تھیں، آج فخر سے اس کے ساتھ کھڑی تھیں۔ طارق صاحب نے شفا کو اپنی بیٹی بنا کر الامیر کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ شفا کا مثبت جنون، صبر اور سچا عشق جیت گیا اور دونوں خوبصورت اور نکھری ہوئی زندگی کی شروعات کی طرف بڑھ گئے۔